السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید فحیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شأنہ ان یبارک لنا فی هذه الدروس وان یسہل علینا هذه العلوم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب ساحل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبہ، بفضل اللہ و بعونی جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا سبق نمبر 42، ایپیسوڈ نمبر 42۔ احادیث جو زیر مطالعہ ہیں وہ ہیں 1757 سے 1768، 1757 ٹو 1768۔ تو آتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے احادیث کی نصوص کی جانب، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ کتاب الجنائز کا یہ وسیع و عریض یہ چیپٹر ہے، اور اس ضمن میں جو ابواب ذکر کیے گئے ہیں مختلف بڑے ہی اہم ہیں، جن کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے مختلف پہلوؤں سے۔ تو اب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس باب ہے وہ ہے باب البقاء علی المیت، میت پر رونے دھونے۔ یہ کہ چونکہ جاہلی عادت تھی، رسم تھی، تو شریعت نے اس کو کنڈم کیا اور کہا کہ یہ گناہ ہے اور یہ میت کو عذاب دینا ہے اور اپنے آپ کو گناہ گار کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو صبر کرنے والے ان کا اجر و ثواب کیا ہے یہ بھی ذکر ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ پہلی حدیث اس باب میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہے۔ وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان السقط، کہ بے شک عمل ساقط ہونے کے نتیجے میں گرنے والا بچہ، یعنی نامکمل بچہ کہہ لیجئے، جو ابارشن ہوتا ہے تو بچہ بعض اوقات نامکمل ہوتا ہے، لا یراغم ربہ، تو وہ البتہ ہاں جی لا یراغم جھگڑا کرے گا ربہ اپنے پروردگار سے، اذا جی لا یراغم ربہ، غالباً یہ کلیئر نہیں ہے، ہاں جی، ان السقط، کہ بے شک نامکمل بچہ، لا یراغم البتہ جھگڑا کرے گا ربہ اپنے پروردگار سے، اذا ادخل ابویہ النار، اذا ادخل جب، یا ادخل یا اذا ادخل ابویہ النار، جب اس کے والدین کو جہنم میں داخل کیا جانے کا ارادہ کیا جائے گا۔ اذا ادخل، ویسے الفاظ اس کے جو لفظی ترجمہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اذا ادخل، جب داخل کرے گا ابویہ اس کے دونوں والدین کو، ماں باپ کو، النار جہنم میں، تو فیقال، تو کہا جائے گا، ہاں جب اس وقت وہ بچہ جو ہے اپنے پروردگار سے جھگڑا کرے گا، جب وہ چاہے گا کہ اس کے دونوں ماں باپ کو جہنم میں داخل کرے، یعنی اللہ تعالیٰ، تو فیقال، تو کہا جائے گا، ایھا السقط، اے نامکمل بچے، المراغم، جھگڑنے والے، ربہ اپنے رب سے، ادخل ابویک، داخل کر اپنے والدین کو، لے جا اپنے والدین کو، الجنت، جنت میں، فیجرہما بسرارہ، تو وہ بچہ ان دونوں کو کھینچ کے لے جائے گا اپنے اس جو آنول جو ہوتا ہے نا
جس کے ساتھ اس کا بچے کا ماں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جس سے وہ خوراک کی نالی قسم کی ہوتی ہے جو کہ اپنا جس کے ذریعے اس کو خوراک دی جاتی ہے شکم مادر میں، تو اس نالی کے ذریعے وہ اسی طرح ساتھ لگی ہوگی، تو اس کے ساتھ وہ اس کو لے کر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حتی یدخلہما الجنت، یہاں تک کہ وہ ان دونوں کو کھینچ کر لے جائے گا اور ان دونوں کو اپنی ناف کے ساتھ ہی لے جائے گا، ان دونوں کو، اور جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ رواہ ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اس حدیث کو۔ تو عزیز طلبہ، یہ حدیث کی سند جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں اسماء بنت عابس یہ سند میں آئی ہے خاتون، ان کے بارے میں معلوم نہیں کیا جا سکا اہل علم کے ہاں کہ یہ کون ہے، مجہولۃ الحال ہے یہ۔ اور حدیث میں الفاظ السقط المراغم کا مطلب ہے جھگڑا کرنے والا ناتمام نامکمل بچہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو باقی بات جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ تو ضعیف ہے، لیکن بہرحال یہ اور دیگر احادیث اور کچھ صحیح احادیث بھی اس متن یا اس مفہوم کے اپنا تائید میں ہیں۔ واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ جو والدین اپنے بچے کی جدائی پر یا اس تکلیف اور مشقت پر ماں جو ہے وہ صبر کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا بہرحال والدین کا دونوں کا اس صبر کے نتیجے میں جو اجر رکھا ہوا ہے وہ جنت ہے، جیسا کہ آگے حدیثیں بھی آئیں گی اور پہلے گزر بھی چکی ہیں۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے وہ یہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ آگے ہمارے پاس 1758 وعن ابی امامہ تھا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ مرفوع بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تبارک و تعالی، یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے رسول، اللہ کے نبی اللہ جل شانہ کی ریفرنس سے بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا فرماتا ہے کہ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ان صبرتا، اگر تو نے صبر کیا، واحتسبتا عند الصدمۃ الاولی، اور تو نے اپنا پہلے صدمہ کے شروع میں ہی، پہلے صدمہ کے وقت یا صدمہ ہوتے ہی شروع میں، آغاز میں ہی صبر کرتے ہوئے اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھی، تو لم ارض لک ثوابا، تو میں نہیں راضی ہوں گا تیرے حق میں ثواب کے طور پر، دون الجنت، جنت کے علاوہ، تو جنت کے علاوہ میں تیرے حق میں اور کسی ثواب پر راضی نہیں ہوں گا۔ رواہ ابن ماجہ، اسے امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ 1758 حدیث 1758، اس حدیث کی سند بہرحال حسن ہے، صحیح ہے، اور حدیث میں الفاظ عند الصدمۃ الاولی، عند الصدمۃ الاولی، اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ مصیبت کی خبر پہنچتے ہی فوراً شروع میں، جیسے ایک دم ایک شخص کو شوق گزرتا ہے اور اس کو کوئی بڑی خوفناک خبر ملتی ہے صدمے کی، اپنے عزیز کے جدا ہونے کی یا کسی حادثے کی، تو فوراً وہ اس پر صبر کرتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، تو یہ اس کے لیے صبر ہے کہ مصیبت کی خبر پہنچتی صبر کرے اور استرجاع کہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کسی قسم کی بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، اور یہی حقیقی صبر ہے۔ والصبر عند الصدمۃ الاولی۔ ہاں جی، آگے حدیث ہے ہمارے پاس 1759 وعن الحسین بن علی، حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وہ مرفوع بیان کرتے ہیں،
ہاں جی 1759 قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم بلا مسلمۃ، کوئی بھی ایسا مسلمان مرد ولا مسلمۃ، اور نہ کوئی ایسی مسلمان عورت ہے کہ یصاب بمصیبۃ، کہ اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے یا پہنچے، فیذکرھا، تو وہ اس مصیبت کو ذکر کرے، یاد کرے، وَإِن طَالَ عَہْدُھا، اگرچہ بہت عرصہ اس تکلیف کو گزر چکا ہو، بہت عرصہ بیت چکا ہو، فَيُحْدِثُ لِذَلِكَ اسْتِرْجَاعًا، ہاں جی بہت زیادہ، تو فَيُحْدِثُ لِذَلِكَ، تو وہ اس کو نئے سرے سے یاد کرے، استرجاعًا، یہ الفاظ کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون، الا جدد اللہ تبارک و تعالی لہ عند ذلک، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نئے سرے سے، اللہ تبارک و تعالی نئے سرے سے اس کو اس صدمہ کے یاد کرنے پر اس کو عطا فرماتا ہے، کیا؟ عند ذلک فاعطاه مثل اجرها یوم اصیب بها، اسی مثل اجر عطا فرماتا ہے جس مثل یا جس مقدار میں اللہ نے اس کو اس دن اجر دیا تھا، عطا فرمایا تھا، جس دن اس کو وہ مصیبت پہنچائی گئی یا دکھ دیا گیا یا تکلیف پہنچائی گئی۔ تو خواہ جتنا بھی عرصہ گزر چکے، اس کے بعد جب بھی وہ اس کو یاد کرے اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کو اسی مقدار کے برابر اجر و ثواب دے گا جتنا ثواب اور اجر اللہ نے اس کو عطا کیا تھا اس وقت جب اسے وہ تکلیف پہنچائی گئی یا پہنچی، اور اس کو اللہ نے اجر دیا اور اس نے صبر کیا۔ رواه احمد والبیہقی فی شعب الایمان، امام احمد اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو اجر تو دیتے ہی ہیں جب بھی وہ انسان پڑھتا ہے تکلیف کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن حدیث جو ہے یہ صحیح نہیں ہے سند کی اعتبار سے، حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے۔ اس لیے کہ سند میں شام بن زیادہ ابو المقدام متروک راوی ہے۔ سند میں راوی شام بن زیادہ ابو المقدام متروک راوی ہے، اور اس کی ماں کی بابت کچھ نہیں جانا جا سکا کہ اس کی ماں کون ہے۔ اسی طرح حدیث میں استرجاع سے مراد جیسا کہ میں نے کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ آگے آتے ہیں اگلی حدیث کی جانب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انقطع شسع احدکم، جب ٹوٹ جائے، اذا انقطع منقطع ہو جائے، شسع احدکم تم میں سے کسی ایک کا کیا؟ تسمہ جوتے کا، فلیسترجع، تو اسے چاہیے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، فإنہ من المصائب، اس لیے کہ اس تسمے کا ٹوٹنا بھی ایک اعتبار سے مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ 1760 اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں راوی یحییٰ بن عبید اللہ ضعیف ہے اور متروک ہے، جبکہ اس کا باپ جو ہے وہ بھی مجہول ہے، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں وہ کون ہے۔ اس حدیث کے شواہد بھی ضعیف ہیں سب، یعنی ہر اعتبار سے یہ ضعیف ہے۔ حدیث میں مذکور لفظ شسع کا مطلب ہے جوتے کا تسمہ، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ آتے ہیں اگلی حدیث کی جانب 1761، وعن ام درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں کہ سمیت ابو الدرداء، کہ میں نے ابو الدرداء یعنی میں نے اپنے جو شوہر ہیں ان سے سنا، رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی بھی ہیں، یقول، وہ کیا فرما رہے، وہ کہہ رہے تھے کہ سمیت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے کہ ان اللہ تبارک و تعالی قال، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کر،
اے عیسیٰ انی باعث من بعدک امتن، کہ بے شک میں تیرے بعد ایک ایسی امت بھیج رہا ہوں کہ اذا اصابہم ما یحبون حمد اللہ، کہ جب ان کو کوئی ایسی چیز پہنچے گی جسے وہ پسند کرتے ہوں گے، یعنی کوئی چیز ایسی انہیں ملے گی جب کہ جس کو وہ پسند کرتے ہوں گے، حمد اللہ، تو وہ اللہ کی تعریف کریں گے۔ وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ، اور اگر ان کو کوئی ایسی چیز ملے گی یا پہنچے گی یا حاصل ہوگی، ما یکرہون، جسے وہ ناپسند کرتے ہوں گے، تو احتسبوا وصبروا، تو وہ اللہ سے اس پر ثواب کی امید رکھیں گے اور صبر کریں گے، جزا فضا نہیں کریں گے، روئیں گے پیٹیں گے نہیں۔ ولا حلم ولا عقل، اور حالانکہ ان کے پاس نہ حلم ہوگا بردباری اور نہ کوئی عقل سوجھ بوجھ، اس سے بھی عاری ہوں گے۔ فقال، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا رب، اے پروردگار، اے میرے پروردگار، کیف یکون ھذا، یہ ایسا کیسے ہوگا، لہم، ان کے لیے، ولا حلم ولا عقل، جبکہ ان کے پاس نہ کوئی حلم بردباری کی نام کی کوئی چیز ہے، ولا عقل، اور نہ عقل ہوگی، شعور ہوگا، سمجھ ہوگی، تو کیسے یہ ممکن ہوگا؟ تو کالا، تو اللہ فرمائیں گے، اعطیہم، کہ میں ان کو یہ عطا کروں گا، من حلمی، اپنے حلم بردباری سے، و علمی، اور اپنے علم سے۔ رواہما البیہقی فی شعب الایمان، ان دونوں کو، اس حدیث اور اوپر کی دونوں حدیثوں کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور سند اس کی بھی ضعیف ہے، جیسا کہ پہلے اوپر کی حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف تھی۔ تو 1761 حدیث اعضاء کی سند جو ہے، جیسا کہ میں نے کہا، ضعیف ہے، اور الحذاق نے اس حدیث کو عبداللہ بن صالح سے روایت نہیں کیا۔ عقل اور بردباری کی وجہ سے آدمی جزا فضا سے باز رہتا ہے، عقل ہو، بردباری، صبر و تحمل ہو، تو آدمی جو ہے وہ صدمے، بڑے سے بڑے صدمے پر بھی پرسکون رہتا اور صبر میں اپنا وقت گزارتا ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، واللہ اعلم۔ حدیث آ گیا 1762، اس کے بعد باب زیارت القبور، کتاب الجنائز کے سلسلے میں ایک اور باب ہے جو بڑا انتہائی اہم ہے رہنمائی کے اعتبار سے۔ باب زیارت القبور، قبروں کی زیارت کرنا، اس کے کیا آداب ہیں، کیا طریقہ ہے، اس کا کس حد تک اس کی توقید ہے۔ پہلی فصل، وان بریدہ، بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیتکم عن زیارت القبور، نہیں، میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں کی زیارت سے، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، تو اب تم ان کی زیارت کیا کرو، ونہیتکم عن لحوم الاضاحی، اور میں نے منع کر رکھا تھا تم کو قربانیوں کے گوشت سے، فوق ثلاثن، 3 دنوں سے اوپر تک رکھنا، قربانیوں کے گوشت کو 3 دنوں سے زیادہ وقت تک رکھنے سے میں نے تم کو منع کیا تھا۔ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، تو اب تم اس گوشت کو روک سکتے ہو، تو اب جہاں تک تمہیں ممکن ہو یا چاہو، ٹھیک ہو گیا جی، ما بدا لکم، جو تمہیں ضرورت محسوس ہو جب تک اس کی، تو اس کو رکھ سکتے ہو بچا کر۔ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهِيتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ، اور میں نے تمہیں منع کیا تھا اس بات سے بھی کہ نبیذ تم تیار کرو، إِلَّا فِي سِقَائٍ، مگر یہ کہ خاص مشکیزے میں ہی، تو خاص مشکیزے کے علاوہ میں نے کسی اور برتن میں تمہیں نبیذ بنانے سے بھی منع کیا تھا۔ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، اور اب تم ہر قسم کے برتن میں اس کو پی سکتے ہو، الاسقیہ، ہر قسم کے برتن میں اب تم نبیذ کو بنا سکتے ہو،
ولا تشربوا مسکرن، اور یہ ضرور ہے کہ تم کوئی نشے والی چیز کو مت پیو، نشے والی چیز کو نہ پیو، باقی برتنوں کو تم استعمال کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ 1762 حدیث ہے۔ حدیث میں لفظ سکاؤن کا مطلب ہے مشکیزہ، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اسلام کی ابتدا میں لوگ قبروں کی زیارت سے ناواقف تھے، اس لیے شرک میں مبتلا ہونے کے خوف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا تھا، کیونکہ ایمان ابھی پختہ نہیں ہوا تھا، توحید ابھی پوری ان کے دلوں میں، دماغ میں راسخ نہیں ہوئی تھی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ شراب کی حرمت کے وقت شراب والے برتنوں کا استعمال بھی ممنوع تھا، تاکہ شراب یاد نہ آئے اور لوگ پھر نہ ادھر پھڑک پڑیں۔ جب اس کی برائی اچھی طرح دلوں میں بیٹھ گئی کہ شراب حرام ہے، تو برتنوں کے استعمال کی بھی شریعت نے اجازت دے دی، اور اس کا پہلے حدیث میں ذکر بھی ہوا ہے کتاب الایمان میں شروع میں۔ اچھا جی، آگے ہے ہمارے پاس حدیث 1763۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی قبر ام ہی، اپنی والدہ کی قبر کی، فبکا، تو آپ رونے لگے، وابکا من حولہ، اور آپ نے اپنے پاس جو لوگ تھے ان کو بھی رلا دیا، وابکا من حولہ، جو آپ کے ارد گرد تھے نا ان کو بھی آپ نے رلا دیا، جب آپ کے رونے سے وہ بھی رونے لگ گئے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استاذنت ربی، میں نے اپنے پروردگار سے اجازت طلب کی، فی، اس بارے میں، ان استغفر لہا، کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں، بخشش طلب کروں، فلم یؤذن لی، تو مجھے اس بات کی اجازت نہ دی گئی، واستاذنتہ، تو میں نے پھر اللہ پاک سے اجازت طلب کی، فی ان ازور قبرہا، اس بارے میں کہ میں اپنی والدہ کی قبر جو ہے اس کی زیارت کر لوں، فاذن علی، تو مجھے اجازت دے دی گئی، فدور القبور، تو اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الموت، اس لیے کہ یہ قبروں کی زیارت موت کو یاد دلاتی ہے۔ رواہ مسلم، سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سنت ہے قبروں کی زیارت کرنا، باقاعدہ اپنے جو اعزاء و اقرباء ہیں ان کی قبروں پر جانا، یہ باقاعدہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے اللہ پاک سے اجازت لی، اور پھر وہ مقصد بھی بیان کیا فائدہ قبروں کی زیارت کا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت سے منع کیا ہے، خواہ وہ انبیاء اور رسول کے والدین ہوں، یا اولاد ہو، یا اور قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوں۔ اور تمام امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آپ کے چچا ابو طالب کی وفات کفر و شرک پر ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بھی کہ ان کو بہت ہلکا عذاب دیا جائے گا، کہ انہیں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جن کی وجہ سے ان کا دماغ جوش مارے گا، کھولے گا، والعیاذ باللہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، ونعوذ بک من عذاب جہنم، ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، ونعوذ بک من فتنة المحیاء والممات۔ یہ دعا جو ہے پڑھا کرو جتنا ہو سکے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض میں سلام پھیرنے سے پہلے درود کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ کے رسول پڑھتے تھے تو ہمیں ضرورت کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ 1764 حدیث ہے آگے۔
ان برائدہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کالا، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم دیا کرتے تھے کس بات کی؟ اذا خرج الی المقابر، کہ جب وہ نکلیں قبرستان کی جانب تو یہ پڑھیں دعا، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اللہ کی تم پر سلامتی ہو تم پر اے مومنین اور مسلمان اور مومنین اہل ایمان کے گھروں کے رہنے والوں، وَإِنَّا انشاءاللہ، ہاں جی، مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی۔ اچھا جی، وَإِنَّا، اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، بکم تمہیں، للاحقون، البتہ ملنے والے ہیں، جلدی ملیں گے، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم سوال کرتے ہیں اللہ جل شانہ سے اپنے لیے، ولکم، اور تمہارے لیے بھی، عافیت طلب کرتے ہیں۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کی، حدیث صحیح ہے، اور یہ دعا جو ہے یاد کر لینی چاہیے زبانی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ جب بھی قبرستان نظر آئے یا قریب گزریں یا وہاں جائیں، ایک تو یہ حدیث آ گئی سامنے۔ دوسری، الفصل الثانی، اس باب کی دوسری فصل، حدیث ہے 1765، عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقبور بالمدینہ تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے مدینہ منورہ کی قبروں کے پاس سے، مدینہ میں، فاقبل علیہم بوجہہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اپنے چہرہ انور سے متوجہ ہوئے، یعنی قبروں کی جانب رخ کیا، فقالا، تو فرمایا، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یا اہل القبور، اے قبروں والو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہیں بھی معاف فرمائے، یغفر اللہ لنا، اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے، ولکم، اور تمہیں بھی معاف فرمائے، انتم سلفنا، تم ہمارے اسلاف ہو، ونحن بالاثر، اور ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، اور ہم تمہارے پیچھے ہیں، یعنی آنے والے ہیں، ونحن بالاثر، تم ہم سے پہلے گزر چکے ہو اور ہم آپ کے پیچھے، آپ بعد میں آ رہے ہیں۔ رواہ ترمذی، اور امام ترمذی نے سے روایت کیا، وقال ھذا حدیث حسن غریب، امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ 1765، تو یہ حدیث اہل علم کی تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، اس میں قابوس راوی لین ہے، اور اسے جمہور اہل علم نے بھی ضعیف قرار دیا ہے قابوس راوی کی وجہ سے۔ ہاں جی، اور حدیث میں عبارت جو ہے انتم سلفنا ونحن بالاثر، اس کا ترجمہ ہے تم ہمارے اسلاف ہو اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، اس کو انڈر لائن کیجئے نا، اس عبارت کو آپ سے پوچھی جا سکتی ہے امتحان میں۔ آگے آتے ہیں عزیز طلبہ اسی باب کے فصل، تیسری فصل میں، فصل ثالث، عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت قالت، وہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتها من رسول اللہ، قالت کہتی ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کان لیلتها، جب بھی آپ رات کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہوتے، یعنی آپ کی باری عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوتی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من آخر اللیل، آتے ہیں آج اس باب کی جو تیسری فصل ہے، فصل الثالث میں ہماری پہلی حدیث 1766 ہے، اور یہ حدیث جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، کہتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کانا لیلتها، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلما، جب بھی کانا لیلتها، جب بھی ان کی رات میں رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوتی، تو یخرج من آخر اللیل، تو آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے رات کے آخری پہر الی البقی، بقی الغرقد، یعنی جنت البقی جو ہے نام اصل میں بقی الغرقد ہے، اس کی جانب آپ مدینہ کے قبرستان کی طرف آتے، فیقول، اور یہ الفاظ فرماتے، السلام علیکم دارا قوم مومنین، کہ آپ تم پر سلامتی ہو اے مومن قوم کے گھروں یا گھر والو، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، اور تمہیں وہ پہنچ گیا ہے، اور تمہیں وہ مل گئی ہے ہر وہ چیز ما توعدون، جس کا تم وعدہ کیے گئے تھے، یا جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا اللہ جل شانہ کی جانب سے، غدن، کل، موجلون، ہاں جی، یعنی کل کے لیے، غدن موجلون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، موجلون، اور تمہیں اس کے لیے مہلت بھی دی گئی تھی، تو وہ چیز آپ کو مل چکی ہے، وَإِنَّا انشاءاللہ، اور بے شک ہم، اگر انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، بکم، تمہیں، للاحقون، البتہ ملنے والے ہیں، اللہم اغفر لأہل بقی الغرقد، اے اللہ یہ بقی الغرقد کے رہنے والے، یعنی اہل بقی الغرقد قبرستان میں جو مدفون ہیں، ان کی مغفرت فرما دے، انہیں معاف فرما دے۔ رواه مسلم، میں سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث میں الفاظ لأہل بقی الغرقد سے مراد مدینہ کے قبرستان ہیں، اور مدینہ کے قبرستان میں اہل و بقی الغرقد قبرستان میں مدفون لوگ ہیں، اور مدینہ کے جو دفن شدہ لوگ ہیں، مدینہ میں جو مدفون لوگ ہیں، ان کی مغفرت کی یہ بشارت ہے اس حدیث میں، کہ اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی وہاں، اس کی برکت سے ان کو معاف کیا، ان کو معافی دے دی، بخش دیا ان کو، اور تھے بھی زیادہ تر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین اس وقت، جو کہ مدفون تھے بقیع الغرقد میں۔ آگے آتے ہیں اگلی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی، وانہا قالت، وہ کہتی ہیں کہ کیفا کانا، قالت کیفا اقول یا رسول اللہ، کہ میں کیسے کہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تعنی فی زیارت القبور، یعنی وہ مراد لے رہی تھیں قبروں کی زیارت کے وقت میں کیا الفاظ کہوں، قال، آپ نے فرمایا، قول، یہ کہا کرو، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، کہ اہل ایمان اور اہل اسلام کے جو گھر ہیں ان کے رہنے والوں تم پر سلامتی ہو، السلام، ہاں جی، مسلمان مومن گھر والوں پر سلامتی ہو، یرحم اللہ المستقدمین منا، اور اللہ رحم کرے ان لوگوں کو پر جو ہم سے پہلے آگے نکل گئے اللہ کی جانب، والمستاخرین، اور جو ہمارے پیچھے آنے والے ہیں ان پر بھی اللہ رحم کرے، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا، اور بے شک ہم، اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں ملنے والے ہیں۔ انتہائی یہ دعا جو ہے جامع اور انتہائی رحم پر مبنی۔ حدیث میں لفظ المستقدمین کا ترجمہ ہے پہلے گزر جانے والے لوگ، آگے پہلے فوت ہو جانے والے۔ تو مذکورہ دعا بھی مسنون ہے، قبرستان میں جا کر یہ دعا بھی پڑھنے کا التزام کرنے چاہیے، یہ دعائیں جو ہمیں یاد کر لینی چاہیے، کیونکہ ہر آدمی کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ اور اسی طرح آخری حدیث ہے محمد بن نعمان، ارفع الحدیث علی النبی، محمد بن نعمان جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یہ حدیث مرفوع بیان کرتے ہیں، ہاں جی، کہ آپ نے فرمایا، من زار قبر ابویہ، جس نے زیارت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی قبر کی، او احدہما، یا ان میں سے کسی ایک کی، فی کل جمعۃ، ہر جمعہ، غفر لہ وکتب برًا، ہاں، جس نے اپنے والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی ہر جمعہ کو زیارت کی، غفر لہ، اس کے لیے معاف کر دیا جائے گا، وکتب برًا، اور اسے والدین کے نیکوکار لوگوں میں لکھ دیا جائے گا، والدین کے لیے نیکی کرنے والے لوگوں میں۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرسلا، امام بہقی نے اس کو شعب الایمان میں مرسل روایت کیا ہے، اور یہ حدیث من گھڑت موضوع ہے، اس لیے کہ سند میں محمد بن النعمان ابو الیمان مجہول راوی ہے، نیز یحییٰ بن علاء متروک راوی بھی ہے، اور وہ متہم بھی ہے، اس پر اتہام ہے، اور عبد الکریم ابی امیہ بھی ضعیف راوی ہے، تو بہت ساری علتیں ہیں اس میں، تو اس لیے یہ بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔